بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اما بعد۔ عقیدے کی اہم کڑی صحابہ کے بارے میں ہماری گفتگو جاری، اور صحابہ کے بارے میں جب کبھی ہم گفتگو کرتے ہیں تو یقینی بات ہے کہ زبانیں یوں ہی معطر ہو جاتی اور نفوس اور قلوب کو یہی سکون اور اطمینان ملتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سات آسمان کے عرش کے اوپر سے ان کا تذکیہ کیا، ان کی مدح کی اور ان کی تعریف کی ہے۔ چنانچہ جو آیتیں میں آپ کے سامنے قرآن کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں، انہی کی روشنی میں آیت نمبر 8 جس میں اللہ نے صحابہ کرام کی تعریف کی، ان کا تذکیہ کیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام آیت نمبر 54 میں وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئے جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو خبر دی اور بتایا کہ وہ جو آپ کے پاس آئے اور بتایا کہ وہ ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی کہ صحابہ کرام کے ایمان کی ضمانت اللہ نے یہاں پر بیان کی، ان کے ایمان پر تذکیہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کا اپنے قول میں اپنے کلام مبارک میں صحابہ کرام کا اس انداز میں تذکیہ کرنا، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک صحابہ کرام کی عظمت کیا ہے، اللہ کے نزدیک صحابہ کا مقام کیا ہے، کہ خود اللہ نے ان کے ایمان کے بارے میں کہا کہ وہ لوگ ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی کہ خود ان کے ایمان کے ضمان اللہ نے دیے، اور فرمایا کہ آپ ان سے کہیے کہ سلام علیکم، اللہ کے رسول کو وصیت کی، اللہ کے رسول کو حکم دیا کہ آپ ان سے کہیے کہ تم پر سلامتی ہو۔ اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا کہ صحابہ کے حق میں سلامتی کی دعا کہیں۔ سلام یہ دعا ہے، ایک تو سلام اللہ کا نام ہے، اللہ کے اسماء الحسنی میں سے ایک ہے، اور اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا کہ آپ ان کے حق میں دعا کیجیے سلامتی کی دعا۔ اور جب اللہ کے رسول کو صحابہ کرام کے حق میں یہ حکم دیا گیا کہ آپ ان کے حق میں سلامتی کی دعا کرے، تو پھر یہ ہر مومن کا فرض ہے کہ وہ صحابہ کرام کے حق میں سلامتی کی دعا کرے، اور اپنے نفوس کو اور اپنے سینوں کو صحابہ کرام کے لیے ہر قسم کے کینہ کپٹ سے پاک رکھے، تو ہی ایمان کی نشانی ہے۔ اور جس کے من میں کینہ کپٹ ہوگا، مطلب یہ کہ وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور بتایا اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے نفس پر رحمت کو فرض کر لیا، اللہ نے اپنے لیے نفس کو ثابت کیا، اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ پر رحمت کو فرض کر لیا کہ اللہ کی رحمت کے سب سے زیادہ حقدار اس امت میں اگر کوئی ہے تو اللہ کے رسول کے صحابہ ہے، اللہ کے رسول کے صحابہ ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم میں سے اگر کوئی نادانی میں، لا علمی میں، جہالت میں اگر کوئی گناہ کر بیٹھے تو اللہ نے فرمایا اگر توبہ کر لے اور اپنے آپ کی اصلاح کر لے تو پھر اللہ بے انتہا بخشنے والا، بے انتہا مہربان ہے۔ تو اللہ نے اس آیت میں صاف طور سے کہہ دیا کہ اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت کی اگر کوئی حقدار ہے انبیاء کے بعد تو اللہ کے رسول کی امت ہے، اور اللہ کے رسول کی امت میں خاص طور سے اللہ کے رسول کے صحابہ، یہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے اور اللہ کی رحمت کے سب سے زیادہ حقدار، چاہے ان سے جو بھی گناہ سرزد ہو جائے، اللہ تعالیٰ لازمی طور پر ان کے سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ کچھ گناہ ان سے لا علمی میں سرزد ہوئے، اجتہاد میں سرزد ہوئے، اور شاید کچھ ہو سکتا ہے کہ جان بوجھ کر سرزد ہوئے، اور وہ اس کے اندر معصوم تھے، وہ ان کا بڑا اجتہاد تھا، ان کو لگا کہ یہ چیز صحیح ہے تو انہوں نے وہ مسئلے پر عمل کر لیا، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اس مسئلے میں وہ غلط ہو، لیکن اللہ نے کہا کہ اگر توبہ کر لے، اصلاح کر لے تو اللہ آپ کے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور مزید سورہ کہف آیت نمبر 28 میں اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اللہ کے رسول آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیے جو صبح و شام اپنے رب کو اللہ کی رضا پانے کے لیے اللہ کے چہرے کی خوشنودی کے خاطر پکارتے۔ دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی دعاؤں کے خلوص کو بیان کیا، ان کی عبادت کے خلوص کو بیان کیا، اور اللہ کے رسول کو حکم دیا کہ آپ صحابہ کرام کی صحبت میں رہیں، آپ ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں،
اور بتایا کہ آپ اپنی نظروں کو سے مت پھیریے محض دنیاوی زندگی کے خاطر یا دنیا کی چکا چوند سے متاثر ہو کر آپ صحابہ کرام کو نظر انداز مت کیجیے اور اس انسان کی پیروی نہ کرے جس کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہے اور وہ اپنی نفسانی خواہشات کا پجاری، اس کا معاملہ تو کچھ زیادہ ہی آگے بڑھ چکا ہے۔ اور مزید سورہ انفال آیت نمبر 62 سے 63 میں اللہ نے فرمایا وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ دیکھیں یہاں پر اگر وہ لوگ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں، یعنی کہ منافقین یا پھر اہل کتاب یہود اور نصارہ کے بارے میں اللہ نے اس حقیقت کو آشکارا کیا تو پھر مسئلہ نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو آپ کو ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور آپ کے لیے اللہ جیسے کافی ہے ویسے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے بھی کافی ہے جو آپ کے ساتھ ایمان والے ہیں، یعنی کہ صحابہ کرام کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے اور اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا، اللہ ان کے دلوں میں الفت اور محبت کو پیدا کر دیا۔ اللہ کے رسول اگر زمین بھر کر دولت آپ کے پاس ہوتی اور آپ کوشش کرتے کہ ان صحابہ کو ایک کر سکے، آپ کبھی نہیں کر پاتے۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا، وہ بھی آپ کے لیے، اور آپس میں ایک دوسرے کو آپ کے لیے رحمت بنا دیا، مہربان بنا دیا، ایک دوسرے کو آپ کے لیے محبت والا بنا دیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ عزت والا، غالب اور حکمت والا۔ اور مزید اللہ تعالیٰ سورہ انفال آیت نمبر 64 میں فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اللہ کے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہیں اور وہ جو آپ کی پیروی کرتے ہیں اہل ایمان میں سے۔ تو اللہ کے رسول کے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے حامیات قرار دیا، اللہ کے رسول کے مددگار قرار دیا، اور اللہ کے رسول کے لیے ان کی ساتھ داری کے خلوص اور ان کے اخلاص اور احسان کو بیان کیا۔ تو ایسی بہت ساری آیتیں بإذن اللہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، کیونکہ اکثر لوگوں کا یہ معنی اس امت اسلامیہ میں کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ وہ اللہ کے رسول کے وفات کے بعد مرتد ہو چکے تھے، یا پھر کچھ لوگ ایسے جو صحابہ کرام پر طنز کرتے، طعنے دیتے، اور وہ اپنے آپ کو اس دنیا کے سب سے بڑے منتظمین مانتے، اپنے آپ کو منظم یافتہ کہتے، لیکن جو لوگ شب و روز اپنی زبان سے صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبان کو پلید اور ناپاک کرتے رہتے ہیں، تو یہ آیتیں جب آپ سنیں گے تو آپ کے لیے آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا اور صحابہ کرام کے لیے آپ کے دل میں مزید محبت اور بھی زیادہ مستحکم اور مضبوط ہو جائے گی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو منہج صحابہ کی اقتداء کرنے والا بنائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے کما حق و محبت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علیہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔